نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں کچھ حقائق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ انسان اگر ان باتوں کو سمجھ لے تو ان بنیادوں پر اپنی زندگی کا رخ ٹھیک رکھ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے ان باتوں کو جمع کرنا شروع کیا ہے اور انہیں اسلامی نظریات کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں اور آپ کو بھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اچھائی یا برائی میں سے انتخاب کے فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ اس نظریے کو میں نے نام دیا ہے فیصلے کا اختیار۔ اس کائنات کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں۔ کائنات کو چلانے کے لیے خالق نے ہر مخلوق کا دنیا میں رہنے کا ایک نظام زندگی مقرر کیا ہے۔ انسان اور جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوق کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا جاتا ہے اور وہ اسی طرز پر زندگی گزارنے کے پابند ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ انسان اور جنات کے لیے بھی خالق نے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ مقرر کیا ہے، مگر انہیں پابند نہیں کیا، بلکہ یہ اختیار دے دیا کہ چاہے تو خالق کے بنائے ہوئے طریقہ زندگی پر چلے، یعنی اچھائی اختیار کرے، یا اس سے ہٹ کر چلے، یعنی برائی اختیار کرے۔ اس فیصلے کا اختیار تو انسان اور جنات کو دیا، لیکن صحیح فیصلہ ہو سکے اس کے لیے رہنمائی کا پورا انتظام بھی کر دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت ہی میں اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی، پھر انسان کو عقل سے پرکھنے کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ اسی طرح انسانوں کی طرف اپنا پیغام پہنچانے والے بھیجے اور انسانوں کی طرف آسمانی کتابیں نازل کیں۔ دنیا میں انسان کو اچھا یا برا طریقہ منتخب کرنے کا اختیار ایک خاص حکمت کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ دنیا کو انسانوں کے لیے آزمائش اور تیاری کی جگہ بنایا اور آخرت کو بدلے کی جگہ مقرر کیا ہے۔ آزمانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ منتخب کرنے کے فیصلے کا اختیار دیا جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اچھا یا برا فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف مخلوق بنایا اور یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ انسان وجود میں آنے کے بعد ہمیشہ کے لیے رہے گا، لہٰذا دنیا کی زندگی ختم ہونے پر آخرت کی زندگی کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ آخرت کی زندگی کے مراحل بھی مقرر کر دیے، جن میں پہلا مرحلہ قبر، پھر حشر، پھر پل صراط اور پھر جنت یا جہنم۔ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں کامیابی حاصل کر سکے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو بنیاد بنایا ہے۔ انسان دنیا میں زندگی کیسے گزارے، اس سوال کا جواب قرآن پاک میں مثالیں دے کر بڑی وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ پہلے زمانے میں بھی صرف وہی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا۔ یہی ضابطہ قیامت تک کے لیے قائم ہو چکا۔ انسان کو اپنی عقل اور باقی صلاحیتیں کامیابی کا کوئی نیا نظام بنانے کے لیے استعمال نہیں کرنی، بلکہ اپنی توانائیاں اللہ کے بنائے ہوئے نظام زندگی کو سمجھنے اور زندگی میں لانے کے لیے لگانی ہیں۔ اس طرح کے اہم اور بڑے فیصلے انسان نے خود کرنے ہیں، کیونکہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو دیا ہے۔ اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کے بارے میں انسان کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن کس راستے پر چلنا ہے یہ فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے، اس بات کا دل میں ڈال دینا ہی
اللہ تعالیٰ کی توفیق کہلاتا ہے۔ فیصلہ کر کے عمل کے لیے قدم بڑھانا یہ انسان کو خود کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں پھر سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نظریہ سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کے رخ کو قائم کرنے کی توفیق دیں، اور آپ کو بھی۔ آمین۔